جناب بھائی محمد امجد فاروق صاحب بڑے خوبصورت اندازے نال اپنی حاضری پیش فرما رہے سن تے انتظامیہ کی طرف بھی گزارش ہے کہ میں بھی گزارش کرنا جڑے حضور غلام اس سائٹ تے تشریف فرمانے یہ برائے مہربانی اپنے قدموں تو اٹھ کے بڑے ادب دے نال آپس وچ گفتگو نہیں کرنی اس سائٹ تے تشریف لے کے آؤ مسجد اس طرف جگہ کافی خالی ہے تاکہ جڑے حضور دے غلام بعد ایک تشریف لے کے آن انہوں نے آسانی بنا جگہ مل جائے ٹھیک ہے نوجوان ساتھی تو اٹھ جاؤ جڑے اس طرح رستے دے وچوں نا بالکل اس سائٹ تے آ جاؤ بلندی عطا فرمائے وقت دی قدر کرنا ایک کامیاب انسان دی ذمہ داری ہے انتہائی ادب سے التماس گزار پیکر خلوص و محبت اردل عزیز شخصیت جناب حضرت علامہ عطا المصطفیٰ علوی صاحب آپ آئیں گے اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں گے جن کی توجہ پوری سلامت ہے پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر سلامت رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد تاجدار ختم نبوت عزت ماب پیکر خلوص و محبت پرچار اہل سنت جفتار اہل سنت عظیم نقطدان جناب حضرت علامہ عطا المصطفیٰ علوی صاحب آپ تشریف لائیں گے اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں گے اب آپ عقیدت سے محبت سے جون کر بابا دے بلند درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جڑے جگ دے انہاں دعوت ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناب صدر محترم اور بانیان مجلس علماء استاد حاجی محمد نواز صاحب سیالوی اور عزت مآب میرے برادر محترم محمد اسلم صاحب سیالوی اور انہوں نے تمام ٹیم اجدہ سالانہ اجتماع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے سلسلے اندر اس کا انعقاد کیتا گیا میں جو آیت کریمہ تلاوت کرن دا اعزاز حاصل کیتا ہے اس دے اندر رب کریم جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا رب تانوں امید دیواندا ہے اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا رب تانوں امید دیواندا ہے کہ تانوں مقام محمود تے فائز فرمائے گا نبی پاک علیہ السلام دیاں بڑیاں شاناں اس گل تے قرآن مبین متعدد مقامات تے شہادت دے رہے ہیں مقام اور عزت
اور عظمت کیوں بیان کیتی گئی؟ اس واسطے کہ جنہ اس ذات دا لڑ پھٹ لیا ہے انہوں نے پتہ لگے کہ تسی کس شان والے نبی دے قدمہ نال منسلک ہوئے ہو۔ امت نو خبر ہو جائے کہ اے او عظیم الشان ہستی ہے جیڑی اس جہان وچ بھی قبر اندر بھی اور بالخصوص حشر دے اندر جدو کوئی کسی دا پرسان حال نہیں ہونا، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دی چھاں بن کے اپنی امت نو نجات دلاؤں گے۔ امت دی ذمہ داری یہ ہے کہ ایڈا لجپال نبی رب دے دے جڑے جگ دیو دھیان میرے رکھو، اجے سمن دا ویلا ہی نہیں کہ تسی افراتفری دا شکار ہونے نال ہو گئے ہو۔ ایڈا لجپال نبی رب دے وے تی امت دا حق بندا ہے کہ اس لجپال دی لجپالی نو ہر موڑ تے یاد رکھے۔ میرے دوست، مقام محمود کا ذکر فرمایا گیا۔ مقام محمود کیڑی شے ہے؟ پیچھے جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، کسی نبی محترم علیہ السلام دے متعلق مقام محمود کا اعلان نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام دے متعلق رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا رب تانوں امید دی ویندا ہے۔ اگلی گل بعد وچ شہر دا ذمہ دار آدمی ہوئے وہ تانوں کسے گل دی امید دیواوے تے تسی مطمئن ہو سو یا نہیں؟ جنہاں دی توجہ ہے میں وہ دسن، تانوں شہر دا ذمہ دار شخص مطمئن کرے، امید دیواوے تے تسی مطمئن ہو سو تے ہووے رب العالمین امید دیواون والا تے امید دیوائے اپنے محبوب نو، اور محبوب دی شان اے ہوئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب بنا لوے اللہ امید دیواون والا، نبی پاک علیہ السلام امید لین آلے، تینوں کوئی امید دیواوے تو تم مطمئن ہونا ہے۔ 10 نبی پاک علیہ السلام مطمئن ہوئے یا نہ؟ لوگانوں وہم پہ گیا کہ جناب پتہ نہیں کل قیامت نو اللہ تعالیٰ کینوں شفاعت دا اذن دے سی، جس نو وہ دی مرضی کرے سی کسی نو شفاعت دا اذن دے سی۔ میں آکھیا اینج نہیں بھی رب تعالیٰ کسے لگ دے ٹپ دے نو آکھے ہو تم امت دی شفاعت کر، اینج نہیں۔ شفاعت دا تاج رب اسے ذات نو عطا فرمیسی جس نو اللہ تعالیٰ نے اس جہان وچ اطمینان اور تسلیاں عطا فرمائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب دی توجہ ہے جی، اور تو وہ رنگ ہی پڑ گیا جا۔ رب کریم اللہ وعلا شانہ نے اطمینان دیوایا نبی پاک علیہ السلام نے، اور نبی کریم علیہ السلام مطمئن ہوئے کہ اللہ مطمئن کرے، نبی پاک مطمئن ہوں۔ اگر تسی توجہ فرماؤ تو میں قرآن مبین دی ایک آیت اس تسلی واسطے مزید پیش کرا۔ رب کریم نے اعلان فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سوڑے تُویں جیڑے کل قیامت دے دیں تیرے نالا اسل میں اونا نہیں پریشان نہیں ہو دے۔ اور اگر تسی اپنی دل دے دروازے کھول کے بیٹھے ہو تو میں نال ایک ہور بھی گل کراں کہ اللہ کریم فرمائے کہ جیڑے تواڈے نال ہوسن انہوں میں رسوا اور پریشان نہیں ہون دیوڑا،
تے جڑے نبی پاک دے نال ستے پین اندے بارے کے خیال ہے؟ میرے دوست، میرے بھائی، اور جنہاں رب فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو، جڑے نبی پاک دے نال ہیں، جڑے نبی پاک دے نال حسن، جڑے نبی پاک دے نال رہے، رب تعالیٰ جدو اونا نو مطمئن فرمائے تے 10 نبی پاک علیہ السلام دے اطمینان دی اپنی شان کے ہونی چاہیے۔ میرے دوست، مقام محمود کی ہے ظاہر ہے، رب فرماتا مقام محمود، مقام محمود کون جانے؟ یا او دسے جس دکھتا ہے یا او دسے جن لے آئے۔ رب کریم جل وعلا شانہ نے اعلان فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ بڑی بخیل ہے وہ زبان جلی اللہ دا قرآن سن کے نہیں بول دی، مزہ نہیں پہ ہوندہ اتنا اجتماع دلی سبحان اللہ محبت تل بولو۔ رب کریم نے اعلان فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا اے پیارے محبوب میں اللہ توانو امید دیواریا کہ تسی مقام محمود تے فائز ہوگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مقام محمود کس مقام دا ذکر فرمایا؟ اللہ کریم نے آسن ذرا حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اقوم ان یمین اللہ مقاما یغبطنی الاولون والآخرون۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوچھن والے پوچھیا مقام محمود کس مقام اور منصب دا نائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مقام محمود اس مقام دنا کہ اللہ تعالی جل وعلا شانہ دے عرش اعظم سجے ہوئے گا، عرش اعظم دے اتے رب کریم دی ذات اپنی شان دے مطابق جلوہ فرما ہوئے گی، اور نال فرمایا کہ انا اقوم ان یمین اللہ، اللہ کریم دے عرش دے سجے پاسے ایک وزیر اعظم دی کرسی ہوئے گی، ایک پاسے عرش خدا ہوئے گا، دوسرے پاسے وزارت عظمیٰ دی کرسی ہوئے گی۔ فرمایا عرش اعظم دے اتے رب کریم اپنی شان دے مطابق جلوہ فرما ہوئے گا، یعنی عرش تے ذات خدا ہوئے گی، کرسی تے ذات مصطفیٰ ہوئے گی۔ عرش اعظم دے سجے پاسے کرسی، سجے پاسے دا ذکر کیوں فرمایا؟ اگر عرش اعظم دے کھبے پاسے دا ذکر ہو جاندہ تے پھر بھی موجود، پھر بھی معاملہ سمجھ آ جاندہ کہ عرش دے نال کرسی موجود ہے، ایک کرسی اس پاسے موجود ہے، ایک کرسی اس پاسے موجود ہے، جس بندے نے اتھے آ کے بیٹھنا ہے اس بندے نے اتھے بھی آ کے بیٹھ جانا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم دے عرش دے سجے پاسے کرسی ہوئے گی۔ آخر سجے پاسے دا راز کیے سن تو حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد آپ نے فرمایا کہ التیامن بالتیامن، فرمایا اے کائنات والے ہو میری امت ذرا کان کھول کے گل سن لینا کہ سجے پاسے اندر اللہ کریم نے برکتاں رکھیاں نے، سجے پاسے برکتاں۔ اس واسطے اسلام دے اندر ہر کام چنگا کیڑے پاسوں شروع کیتا جاتا ہے؟ اچھا بولو، روٹی سجی ہاتھ نال، پانی سجی ہاتھ نال، اور جناب مسجد آؤ تے پہلے سجا پیر، مسجد نکلو تے پہلے کھبا پیر، جتی پائیو تے پہلے سجا پیر، جتی لائیو تے پہلے کھبا۔ اے مطلب ہے سجے اور کھبے دی جڑی ونڈ کیتی گئی ہے اسلام دے اندر، اے کسی راز اور حکمت تو خالی نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ التیامن بالتیامن، سجے پاسے اللہ نے برکتاں رکھیاں، ایک اللہ برکت رکھے، دوئی سجے پاسے یار دی کرسی رکھوائے،
عرش تے آپ ہوئے. معلوم ہو گیا کہ قیامت والے دن حساب و کتاب دے معاملات تو بعد اگر برکت لبنی ہے تو ذات مصطفیٰ دی بارگاہ میں چوا کے لبنی. برادران گرامی قدر، ذرا مقام محمود پہ پہنچن تو پہلے دے معاملات بھی سمجھ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا سب تو پہلے میری قبر کھلے گی. جس ویلے قبراں دے کھلن دا معاملہ پیش آیا، سن بخاری مسلم دی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض. اے دنیا والیو، تسی تک کہندے پیو کہ قیامت تک آن دا سبب، آن دا جناب راز، آن مستقبل دی حالات کسے بندے نو پتہ کوئی نہیں ہوندا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے دسیا کہ قیامت تو پہلے جس ویلے میدان معاشر رب کریم گرم فرمائے گا، سب تو پہلے قبر کہندی کھلے گی. اس ذات دا ذکر بھی فرمایا، فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب تو پہلے فرمایا کہ میری قبر کھلے گی، میری قبر کھلے گی اور میں قبر دے وچوں باہر برآمد ہوواں گا. اس تو بعد فرمایا کہ ابو بکر ثم ابو بکر ثم عمر، میری ذات تو بعد پھر ابو بکر صدیق دی قبر کھلے گی، ابو بکر صدیق باہر آن گے، پھر فاروق اعظم ظاہر ہوئے. اگر تسی تیار کیتی بیٹھے ہو تو میں گلی تے اور بھی کراں. کمرے چ بندہ ہوئے ہی کوئی نہ تو باہر نکل سی، نکل سی وہ جڑا پہلے اٹھے ہو سی. سانو جناب سبق پڑھایا جاندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور قبر اندر کوئی نہیں. لیسا محمد انہینا، میں آکھیا ایڈی ڈنڈی نہ مار. نبی پاک علیہ السلام دی ذات والا صفات دا کلمہ پڑھن والیا، اگر تو نبی کریم نو اپنا نبی اور رسول اپنی جان دا مالک سمجھ چکے ہیں تو پھر آپ دے فرمان تے توجہ بھی رکھ. آپ نے اعلان فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب تو پہلے قبر بھی میری کھلے گی اور قبر وچوں ظاہر بھی میں ہوواں گا. یہ حدیث مبارک دستی ہے کہ تو تے کہنا ہے کہ ابو نبی پاک علیہ السلام اپنی مزار پر انوار وچ موجود نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے دس دیتا میں بھی موجود ہاں، میرے دوویں یار بھی میرے نال موجود، دوویں یار میرے نال موجود نہیں. اور اگر تسی مزید غور فرماؤ تو میں تھوڑی جی اس دی اور بھی وضاحت پیش کراں. برادران گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں مسجد نبی شریف دے اندر. صحابہ کرام پہلے موجود نے مسجد شریف دے اندر. آپ آئے اس انداز دے نال، اس شان دے نال کہ ایک بازو دے تلے جناب ابو بکر صدیق موجود نے، دوے بازو تلے جناب فاروق اعظم موجود نے. آپ ان کلاوہ مار کے دوانو نال نال لے آ کے ٹرتے آمدن تشریف لے آمدن پہ جڑے موجود سن مسجد نبی شریف دے اندر. انہاں نے جناب اس ادائے محبت نو ویکھیا، انہاں دی اکھاں چھلکن لگ پئیاں کہ ابو بکر تے عمر دی رب کریم نے کتنی عزتاں ودا دتیاں کہ رب دا محبوب اپنے بغل دے اندر لے آ کے دوانو بیان دینے. نبی پاک علیہ السلام نے جہاں انہاں دی جناب والا کیفیات دا مشاہدہ فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہاں نو ایک خطاب ارشاد فرمایا، فرمایا اے میرے جانشاہ صحابہ کرام، تسی اس دنیا دے اندر اس کیفیت نو ویکھ کے تسی بڑے حیران تے تعجب والے پہ بندے ہو. فرمایا کہ نام قضا نبعثو یوم القیامہ. آپ نے فرمایا اتھے بھی انجے تے کل قیامت والے دن بھی ابو بکر عمر نو میں انہیں اپنی اباواں وچ لے کے اٹھایا جاواں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا شان ہے، کیا عظمتن. ساڑی سوچ دا طائر اور پرندہ اتنی پرواز دی شکت اور قوت نہیں رکھدا کہ اسی اس عظمت کو سمجھ سکیے. برادران گرامی قدر، آپ نے فرمایا میں اٹھاں گا، پھر میرے لال ابو بکر عمر بھی اٹھن گے، پھر جناب والا سارے جان دیاں قبراں کھل دیاں چلیاں جان گیا.
جس ویلے بندے قبراں وچوں برآمد ہون گے جنہاں نوں اساں دفن کیتا یا جو سانو دفن کرن والے ہون گے جتنے بھی لوگ موجود جدوں قبراں ظاہر ہون گیاں بندے برآمد ہون گے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت ہر بدن ننگا ہوئے گا نہ جناب جسم تے چولا نہ شلوار نہ کفن نہیں کوئی ٹاکی ہر بندہ جناب والا بالکل ننگم ننگا برآمد ہوئے گا پیراں دے تلے کوئی جُتی نہیں ہوئے گی اور پھر دوسرا منظر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سورج جڑا اتنا دور پہ چمکدا ہے اے سورج بالکل زمین دے قریب آ جائے گا اور زمین تپ کے تانبے دی طرح ہو جائے گی زمین تپ کے تانبے دی طرح ہو جائے گی کوئی شائبان نہیں ہوئے گا ہن رات دی دھیمی سردی دے بچاؤ واسطے بھی جناب ٹینٹ لایا گیا بہترین شائبان دے انتظام کیتا گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے امتاں قبر وچوں برآمد ہون گیاں پہلی کیفیت میں بیان کر چکیا دوسری کیفیت ہے کہ جناب زمین تپ کے تانبے دی طرح ہو جائے گی تسی بڑے سمجھدار لوگ ہو تسی بھٹیاں دی زمیناں نو ویکھیا ہوئے گا اگر بھٹیاں اجڑ بھی گئیاں ہون 20 سال تو جدوں بھی جناب اُتے حال پھیریا جاندا ہے تلو بھٹی دی وجہ تو او جناب بالکل روڑے گرم نکلنے شروع ہو جاندے اسے رنگت والے اگ دی رنگت والے جے کر بھٹی زمین دے اُتے گرم ہوئے تے زمین دے تہہ وچ آن والے روڑیاں دی کیفیت بھٹی دے نشان دیا گائی دیندی ہے جدوں اے سورج زمین دے برابر ہو جائے گا اس وقت فرمایا کہ زمین تب کے تانبے دی مانند ہو جائے گی اور قرآن مبین نے بھی ایک منظر بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا فرمایا کہ زمین ساری اُتے زلزلہ آ جائے گا زمین لرزہ برندام ہو جائے گی جس ویلے زمین دیا پلیٹا ہل جان گیا زمین تے لرزہ آئے گا آپ نے رب کریم نے فرمایا فَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا جدو زلزلہ آئے گا زمین اپنے سارے خزانیانو اگل کے بیر مار دے اس وقت وہ شخص جا دنیا دا متوالا ہے کاروبار دی خاطر دنیا دی خاطر اللہ دا حکم چھوڑیا او دی انگلیاں او دے زبان تے آ جان گیا دندہ تلے آ جان گیا وقال الانسان ما لہا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اس فقیر زبزم دی عظیم پروکا شخصیت آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا فخر السادات جناب پیر عطا اللہ شرازی شاہ صاحب آپ تشریف لائے سبھی میں قلب سے آپ کو خوش آمدید برادران گرامی قدر رب کریم نے اعلان فرما وقال الانسان ما لہا جدو زمین دے خزانے ویکھے گا انسان او دی انگشت بددہ ہو جائے گی منہ دی اندر او دی انگلی چلی جائے گی حیران ہوئے گا کہ اس زمین دے خزانے آج میرے حوالے کیتے میں نو کے فائدہ میں نو کے ضرورت ہے بہرحال انسانیت ساری جمع اور پھر فرمایا گیا کہ بنا بندیاں دے پسینے نکل جان گے جنہیں کسے بندے نے نافرمانیاں کیتیاں کسے دا پسینہ ہو دے جناب پیران دے گٹیاں تک کسے دا پسینہ ہو دے ٹکھنیاں تک کسے دا پسینہ ہو دے کمر بند تک ہر انسان اپنے پسینے اندر جک لیا جائے گا اس ویلے ایک وحشت ہوئے گی اتو رب کریم دا جلال ہوئے گا اتنے سورج دی تپش ہوئے گی تلے زمین تپ کے تانبے دی طرح ہو جائے گی اور پھر میرے بھائی نہ چھان نہ صاحبان نہ پانی دا بندوبست کچھ بھی نہیں جہاں مال منہ کرا گے ماں کہے گی جا جا اپنا انتظام کر ماں بیٹے لائے گی بیٹا نہ منہ پھیر لوے گا باپ بیٹے ال جائے گا بیٹا منہ پھیرے گا بیٹا باپ ال جائے گا باپ منہ پھیر لوے گا اور پھر سارے دشمن ہو جان گے الخلاء
یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ رب کریم نے فرمایا کہ ساری سنگتاں دنیا والیاں ایک دوے دی دشمن بن جان گیا۔ اس ویلے دل دے اندر خیال آئے گا کہ یار کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ رب کریم دا جلال کی جمال تبدیل ہوئے، حساب و کتاب شروع ہوئے، ترازو رکھیا جائے تاکہ جناب والا بندے دوزخ دے حقدار دوزخ جان، جنت دے حقدار جنت جان۔ اس کیفیت نال رب کریم دل وچ گل آپ پائے گا۔ فرمائے میرے بندیو جاؤ کو سفارشی تلاش کرو، حضرت آدم دے دروازے تے جاواں گے۔ اے جناب آدم ساری انسانیت دے تسی باپ ہو، مہربانی فرما کو رستہ آپ فرمائے ذابو الہ غیری، جاؤ کسی اور دے دروازے تے۔ جناب حضرت ابراہیم دے بوئے تے آئے، اتھوں ہی جواب ہی ملیا۔ حضرت اسماعیل دے بوئے تے اتھوں ہی جواب ہی ملیا۔ حضرت موسیٰ کلیم دے بوئے تے اتھوں ہی جواب، جاؤ کسی اور دے دروازے تے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ دے بوئے تے اتھوں ہی جواب، فرمائے اذهبوا الى محمد، میں توانو بوا دس سکدا جس بوئے تے تسی بھی چلو میں بھی جاواں، تاکہ تواڈی بھی بات بن جائے ساڈی بھی گل بن جائے۔ سرکار دے دروازے تے ہر کوئی کیڑا جلوس ہو سی، کوئی اوڑک ساڑھے بیلی جلوس کر دے نمازہ کھا جاندے ہیں۔ شریعت دے اصول دے مطابق ترسو جلوس دا فائدہ ہے کہ جے کر شرعیہ کام نو چھوڑ دے سو، خدا دی نماز چھوڑے سو، تے جلوس نال توڑا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نفلی عبادت دا نتیجہ فرائض دی پابندی تو بعد مولا علی پاک دا فتوہ ہے۔ برادران گرامی قدر جا بندے پہنچے نبی پاک علیہ السلام دے دروازے ہوتے ہویا کہ آپ اپنی لوگانو امتانو ویکن آپ سر مبارک سجدے اندر رکھ لیا۔ جڑے جاگ دے ہو نا دے کل بنگال کو سجدے کے ساری کہیں رکھیا نا، اس ہستی رکھیا جس نو اللہ نے مقام معمود دے وعدے فرمایا۔ اپنے واسطے رکھیا بولو جناب نے سر مبارک سجدے رکھ لیا۔ اور جناب قرآن مبین دے آئینے اندر ظلف واللیل زمین تے مس ہو رہی ہے، چہرہ ودھوہا مازار دیا کا مبارک ہے چون آسو جاری نے آسو جاری نے آسو جاری نے کہندے واسطے تیرے میرے واسطے اے امت دے نوجوان اس نبی دی لجپالی دا رنگ ویکھ، اپنی بے وفائی دا حال ویکھ، اپنے چہرے اتے رسول اللہ دی سنت دا بورڈ سجا تاکہ کل قیامت نو پتہ لگے کہ اے نبی کریم دی ذات پاک نال والہانہ محبت کروالا ہے۔ اگر نوجوان رسول اللہ دی سنت دی حمایت دا اعلان نہیں کرتے تو سو کیا کرنا ہے؟ بولو کون ہے؟ ہندو آمڑا ہے، سکھا آمڑا ہے، عیسائیہ یہودیہ آمڑا ہے، اے مسلمانہ دی ذمہ باری ہے۔ اور جس قوت نال سنت دی مخالفت کیتی جائے امت دا حق بندہ ہے کہ اس تو کئی گنا قوت اکٹھی کر کے امت دی حمایت دا اظہار کیتا جائے، سنت دی حمایت دا اظہار کیتا جائے۔ برادران گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ویلے سر سجدے اندر رکھ لواں گا، ہوئے گا کہ آپ نے فرمایا میں اس دن رب کریم دی او حمد بیان کراں گا جیڑی اس دن دے واسطے لائے کے جیڑی سمجھ گئے ہو اس دن واسطے جیڑی لائے کے رب دی میں او حمد بیان کراں گا۔ ماشاءاللہ پرانی سنگتائیاں بنیاں توجہ ہے جناب۔ برادران گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سر سجدے اندر رکھاں گا رب کریم دی حمد بیان کراں گا، جڑے جاگ دے محبت نہ سبحان اللہ۔
رب کریم دی حمد بیان کرانگا اور ہومنا کے وے یہ بھی بڑا دلچسپ منظر ہے ادھر جناب اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے جھڑیاں لگ گئیں رخ ودھا زمین تے موجود ہے سجدے دے اندر نیاز مندیاں دے ترانے رب کریم دیکھے گا کہ میرا یار اپنی ذات واسطے نہیں اس امت واسطے سر سجدے اندر رکھ کے مینوں منان دی جناب شاہی پیا فرماندا ہے اس واسطے رب کریم دا جلال جمال وچ بدل جائے گا رب کریم دا قہر و غضب رحم و کرم اندر بدل جائے گا رحم و کرم اندر بدل جائے گا رب کریم اعلان فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے اونچیاں شاناں والیا تعریفاں کرن والیا جہدیاں تعریفاں زمانے کیتیاں میں رب فرمانا اپنے سر مبارک نو چال ہے اپنے سر مبارک نو چال ہے رب کریم اعلان فرمائے گا اپنے سر مبارک نو چال ہے سر مبارک اٹھیا گیا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تشفا حدیث پاک کہہ دیا تو اڈا بے شک کوئی نہ سبحان اللہ کوئی نہیں سبحان اللہ ایڈے بندے نہ بولیں تو چنگا ہوندہ ہے آپ نے فرمائے ارفع راسک یا محمد فرمائے گا سونے اپنے سر نو چاہ سر چاہ اگے کی ساڑھے کوئی معمولے کسی نے منامن ہوئے تو پہلے ہیٹھا جا کے بیٹھا جاندہ ہے وعدہ منجی لے آؤ کوئی پیڑی لے آؤ کوئی کرسی وقسی جی پیڑی تے بار جو گا ہوئیوں تو تاں میں باسا انہیں گل لے اگلی گل دی نوبت دی رب نے نہیں آن دیتی فرمایا سونے سر مبارک چالے سل توتا تو منگی جا تیرا رب تینوں دیتی جائے وشفا تو شفا تو شفاعت کر تیری شفاعت قبول کیتی جائے گی اور میں اس مقام کے روک کے جناب والا عرض کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ رب کریم نے میں نوں ترائے دعائیں منگن کا حکم فرمایا آپ نے پہلی دعا کی تھی اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اے اللہ میری امت دے صغیرہ معاف فرما میری امت دے کبیرہ معاف فرما سونیا تری دعا کتھے بچا کے رکھی نے آپ نے اعلان فرمایا کہ تیسری دعا میں اس دن واسطے بچا کے رکھی ہے جس دن اخرت الثالثتا لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم فرمایا میں تری دعا اس دن واسطے بچا کے رکھی ہے جس دن اللہ دی ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم خلیل بھی میرے بوئے ہوتے شفاعت دے امیدوار بن کے اوشے ایک مسلم دی روایت نبی کریم دا فرمانے اور جناب آخری مراحل میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خطیبہم اذا ارشدو فرمایا جس دن سارے انبیاء سارے رسول بھی رب دی بارگاہ اندر خاموش ہون گے اللہ دی بارگاہ وچ کلام کرن والا میں ہواں گا اللہ دی انا خطیبہم اذا ارشدو اور اگر غور فرما سکو تو میں عرض کرا ایک او ذات جڑی دور دی پہاڑ تے کھلو کہ اللہ نال کلام کرے اس نو کلیم اللہ اور کلیم تور آکھیا گیا جدو امتاں کلیم تور دے بوئے تے قیامت نو اپن سن او یاکشن اگا جاؤ میں نہیں معلوم ہوتا ہے کلیم تور ہوگڑا ہو رے کلیم محشر ہوگڑا ہو رے اور اگلی بات ہے جڑا تور تے کھلو کے کلام کرے او ہوندہ ہے کلیم اللہ جڑے عرش دے نال بے کے کلام کرے او ہوندہ ہے حبیب اللہ برادران گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وعلی الامم حتی تدخلها امتی
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جنت سارے نبیاں تے حرام کیتی ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہوا، اور ساری امتاں تے جنت نو اللہ نے حرام فرمایا جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو۔ میں اپریشیٹ کرنا جناب استاد اسلم صاحب نو، کیا وقت دا زبردست لحاظ رکھا گیا ہے، اور میرا خیال ہے پچھلے 14-15 سال تو میں سنیا نہیں کھپ 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 کے مہربانی کرو کوئی وقت نماز دی پابندی وقت تے ہوندی، حج دی وقت پابندی وقت تے ہے، تے جے نہیں وقت دی پابندی تے محفل دی کائی نہیں ہوندی۔ یہ بڑا ظلم ہوتا ہے، راتی دیر نال بندہ سمے صبح دی نماز بندہ کھا جائے، نہ او دی محفل قبول، نہ او دا ذکر قبول، کئی شے قبول نہیں۔ کیوں قبول اسے دی جڑا عشاء جماعت نال پڑھ کے آوے اور صبح دی جا کے جماعت نال ادا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔